سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی بڑی اہم سورت سورہ عبسہ کو، جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اپنی نمازوں میں ریپیٹ کرتے ہیں، تلاوت کے ذریعے ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم نے اس طرح مل بیٹھ کر کے قرآن پر سوچنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کے مطالعے کو شیئر کرنے کی، اور بغیر جان پہچان کے جمع نہیں ہوئے۔ ہم کہیں جرگے میں جمع ہوتے ہیں تو جان پہچان، ایک دوسرے کو جانتے ہوئے جمع ہوتے ہیں، کہیں جگہ خریدتے ہیں تو جان پہچان ہوتی ہے تب جا کر، لیکن قرآن مجید میں جان پہچان کے بغیر کسی تعارف کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے کلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ غیروں کو کیا کرتا ہے؟ قریب کرتا ہے، وہ لوگوں کو جوڑتا ہے۔ میری اور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کو توڑتی ہیں، اللہ کی کتاب کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے۔ کیونکہ میں اگر آپ کی کتاب کو نہ مانوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا، لیکن میں اگر یہاں سے ایک اس کو بھی انکار کر دوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ آج ہمارے سامنے زندہ موجود ہے، اور اسے ہم استفادہ کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ الیاس ستار صاحب کا، کہ وہ ہماری کلاس میں شریک ہے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، میں عابد قائم خانی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور ان کی آج جو مجھے انہوں نے کچھ بہت ساری آیات بھیجی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں لا یعقلون ہیں، اکثر لوگ جو ہے ماننے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اکثر پہ انہوں نے بہت آیات لگائی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ کا، اور میں پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، اسی طرح ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم زیادہ فوکس کریں گے آیات کو، اور ان آیات سے میں نے جو الفاظ نکالے ہیں وہ ہے روٹ ورڈ،
یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ. اچھا، روٹ ورڈ ہمیشہ کتنے ہوں گے؟ 3 حروف پہ ہوں گے. 3 حروف سے حرفی ہوں گے، ہمیشہ نہیں ہے، اکثریت. تو اب آپ دیکھیں گے یہ ذکر ہے، یہ زکو ہے، امیون ہے، جیع ہے، نفع ہے، غنی ہے، صدائے ہے، سائی ہے، لاؤ ہے. یہ اردو میں بہت زیادہ ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اردو میں کہاں استعمال کر رہے ہیں. تو ہماری کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اردو کے قریب لا کر کے، تاکہ جو عربی زبان ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم قرآن کو آسانی سے کیا کریں؟ سمجھ سکیں. اور پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ گھر جا کر اس کا مطالعہ کریں. جو تفسیر آپ کے گھر میں ہے، میں کسی تفسیر سے آپ کو منع نہیں کرتا ہوں. کسی بھی علماء عالم کی تفسیر پڑھیں. میں یہ نہیں کہوں گا فلاں عالم غلط ہے، وہ میرے سامنے سب صحیح ہے، لیکن وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. بس قرآن سے باہر نہ جائیں، قرآن کے اندر رہے. وہ سارے ہمارے لیے ستارے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے، اب اسا کو آئیں گے. انگریزی میں تو لکھا ہے ہی فراؤن. اچھا، اس میں ہی جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ جب شروع میں اس حرف پر زبر ہو اور آخر والے پہ زبر ہو، تو پھر جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس میں ہی کا ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں گے کتبہ، تو یہ زبر ہے نا، تو میں یہ لکھوں گا ہی روٹ. اس میں ہی موجود ہے، پہلے ماضی ہوگا، پاسٹ ایکٹیو ہوگا. اسی طرح اگر یہ کتبہ کی جگہ میں یہ لکھوں کتبت، یہ کتابت، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شی ہو جائے گا. شی روٹ کیا ہو جائے گا؟ اس نے لکھا. اب یہاں تا لگا کر کے کیا ہو گیا؟ یہ میں انگریزی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انگریزی میں پتہ چلتا ہے، اردو میں پتہ نہیں چلتا ہے. اگر عورت ہوگی تو ہم کہتے ہیں اس نے لکھا، اور اگر مرد ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس نے لکھا. لیکن انگلش میں تو ایسا نہیں ہے نا. اگر عورت ہوگی تو ہم کہیں گے شی روٹ، اور اگر مرد ہوگا تو کیا کہیں گے؟ ہی روٹ. یہ ہے، یہ ہی چیز میں یاد رکھیں کہ جب بھی کہیں لفظ کے شروع میں زبر آ جائے، آخر میں زبر آ جائے. ابھی امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع، اس نے سن لیا. اچھا، اس کے بعد اللہ ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے سن لیا. آگے لکھتے ہیں سمع اللہ ہو، اللہ نے سن لیا. لیکن اگر اللہ نہ ہوا تھا تو کیا سمع، کیا کر دیا؟ اس نے. اگر عورت ہوگی تو کیا ہوتا؟ سمعت. کیا ہوتا؟ سمعت، اس لڑکی نے سن لی. اب یہاں پہ دیکھیں ابسا، یہ کیا ہوا؟ ناگواری محسوس کی. اب اس میں لکھوں گا اس نے ناگواری محسوس، اس کو ناگوار محسوس ہوا ماضی میں. انگریزی میں ہی فراؤن، یعنی سینہ تنگ ہو جائے نا تو اس کے چہرے پر جو اثرات آتے ہیں اور شکن پڑ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابسا. یہ اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. تیوری چھڑائی آپ اردو میں کہتے ہیں. وتولا، اور منہ موڑا. یہ ماضی میں بات ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تاریخ میں. اصل میں مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے اوپر یہ کلام اترا ہے، تو قرآن مجید میں نام نہیں ہوگا. وہ آپ سے بھی مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے، اور جس پہ اترا ہے اس سے بھی مخاطب ہو کر بات کرتا ہے. اس لیے یہ سمجھے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے. نبی سے تو بات ہو گئی ہے، اب اس نبی کے پیروکار ہم ہیں. اب یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. نبی تو اللہ کا برگزیدہ معصوم پیغمبر ہوتے ہیں، ہم تو گناہوں سمیت ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ
नागवारी महसूस की उसने और फिर उसने मुंह मोड़ा। कब? अन के माने के। जा, ये अलिफ को पहले लाए और जिम को बाद में लाए, तो आ जा होता है ना, आ जा उर्दू में कहते हैं। तो इसको हम उर्दू में कहते आया। तकरीबन करीब करीब है। आया हूं उसके पास, ये हूं प्रोनाउन है उस एक आदमी के पास, उसके पास आया। अल आमा, नाबीना। अब अगर इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे क्या लिखेंगे? द ब्लाइंड। अब मैं अंग्रेजी में क्यों लिख रहा हूं? इसलिए कि अल का तर्जुमा यहां नहीं बनता है। अब नाबीना को मैं अल तो नहीं कहूंगा ना, अंग्रेजी में कहूंगा। तो अंग्रेजी में क्या कहूंगा? दी ब्लाइंड पर्सन। वो नाबीना जब आया तो उसने क्या किया? नागवारी का इजहार किया और मुंह मोड़ा। वमा युद्री का, और क्या मालूम है का तुझे, लअल्लहु शायद, वो नाबीना क्या था? यज़्ज़क्का, पाकीज़गी, नसीहत हासिल कर लेता। आपने मुंह नहीं मोड़ना था, वो तो आया था हिदायत हासिल करने के लिए। लेकिन अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दे रहे थे तो हो सकता है वो आपसे हिदायत हासिल कर जाता। औ यज़्ज़क्करो, या नसीहत हासिल करता। और उससे क्या होता? फिर तनफाओ, नफा हासिल करता, नफा हो जाता। वो उसको अज़िक्रा, इस नसीहत से, ये नसीहत उसके लिए क्या हो जाती? मुनाफा बख्श साबित हो जाती। लेकिन आपने क्या किया? आपने किसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी? अम्मा। ये अम्मा जब कुरान में आता है ना, तो आप जिस तरह के जहां तक इस बात का ताल्लुक है फिर आप मुख्तसर कर देते हैं। रहा वो शख्स, ये देखिए रहा, मन के माने वो शख्स, इस्ता के माने चाहना, चाही, गनी के माने बेपरवाही, यानी चाही क्या? बेपरवाही। वो शख्स जिसने क्या की? बेपरवाही एहसास महसूस की। आप उनकी तरफ लगे रहे। फअंता, फिर बस आप क्या करते रहे? लहू, उसकी तरफ क्या करते रहे? ज्यादा तसद्दा, मुतवज्जो रहे। ये सदा से, और ये लफ्ज यहां लिखा हुआ है सदाई, देखिए सदाई के माने आवाज देना। एक सदा है, ये सदा के माने हमेशा, हमें सदा बहार। ये कौन से? सदा, आवाज। तुम उसी तरफ ज्यादा आवाज देते रहे, मुतवज्जो रहे। वमा अलैका, और नहीं था लाजिम तुझ पर। अल्लाह, ये अल्लाह दो अल्फाज है, एक अन है इसमें और एक क्या है? लाम। अन के माने क्या है? के, और ला के माने नहीं। अब आप देखिए, इसको पढ़े जरा, अन ला नहीं है, इसको इस तरह पढ़ेंगे तो अल्लाह। तो अल्लाह दो अल्फाज है, इसमें एक अन है और एक ला है। तो अन के तर्जुमा क्या है? के और अल्लाह। जब आप बोर्ड पे ना होता और मैं आपको दर्स देता तो मैं आपको समझा सकता था। तो दर्स कुरान में समझ आप सुनेंगे, लेकिन कुरान फहमी की क्लास में आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं,
عقل شعور میں ڈال بھی رہے تو خواص خمسہ پورا استعمال ہو رہا ہے. لیکن درس قرآن میں آپ صرف لسنر ہوتے, سننے والے ہوتے, اور میں بولنے والا ہوتا, صرف کام کر رہے ہوتے. پھر یہاں دیکھیں وہ اما, اب یہاں دوبارہ گیا, یہ وہ شخص جو بے پرواہ تھا اس کی طرف آپ زیادہ متوجہ ہو گئے, اور جو شخص چل کر آیا تھا اب اس کے بارے میں اللہ دوبارہ ذکر کر رہا ہے. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, وہ اما, اور رہا وہ شخص, یہ من جو ہے انگریزی میں مین کا ہے, وہی مین, وہ شخص جا آیا, کا کے معنی تیرے پاس, یس دوڑتا ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس کی وکالت کر رہا ہے نا کہ وہ شخص جو آپ کی طرف آیا وہ پیادل, وہ ایسے نہیں آ رہا تھا, اس کو فکر تھی, نصیحت آ سکے, دوڑتا ہوا آیا. وہ ہوا یکشا, اور ڈر بھی رہا تھا, اور ڈرتا رہا اللہ سے, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اور جو آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں نہ خوف ہے نہ کوئی نصیحت حاصل کرنا تھا. آپ ان کی بڑائی اور ان کے لیڈرشپ کو دیکھ کر کے, سرداری دیکھ کر کے زیادہ ان کی طرف مائل ہو گئے. اور یہ جو دوڑتا ہوا آیا اور آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں خشیت طاری تھی. فَأَنْتَ لَهُ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, تو آپ نے کیا کیا, اب یہ کہ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, آپ ان کی طرف زیادہ متوجہ رہے. یہاں پہ کیا ہے, فَأَنْتَ, پھر آپ کیا رہے, عنہ, اس شخص سے, تلہا, کیا کرتے ہیں, غفلت اختیار کی, اس شخص سے غفلت برتی. یہ تلہا کا لفظ جو ہے یہ ہے لا, آپ سمجھ, لہو لاف, لہو لاف کس کو کہتے ہیں, کھیل تماشے میں لگ جانا. جب آدمی کھیل تماشے میں ہوتا ہے نا تو اس کا دھیان اس طرف پھر ادھر ہی چلا جاتا ہے. آپ نے کام کے لیے بھیجا تھا, وہ باہر کھیل رہا ہے بچہ, تو آپ وہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے دودھ کے لیے باپ نے بھیجا تھا, وہ لاہو لاف میں مبتلا ہو گیا, تو کھیل تماشے میں. تو اے بھی آپ کے پاس جب وہ آیا تھا تو آپ وہ اللہ سے ڈرتا رہا, آپ نے اسے غفلت برتی. یہ کیا ہوا, اب اگر اللہ فرماتے ہیں کل, ایسا ہرگز نہیں کرنا. اچھا سوری, اور آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرتا. یعنی یہ آپ کے لیے لازم نہیں تھا, جس کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں, یہ آپ کو لازم تو نہیں تھا کہ وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا. آپ نے میرا پیغام پہنچانا تھا. تو اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ, بعد میں بات کریں گے. کلا, اب اس پہ ریمارکس لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کلا, ہرگز نہیں, ایسا کبھی نہ کریں. انہا, بے شک, یہ کلام, یہ نصیحت, یہ کیا ہے, تذکرہ, یہ تذکرہ ہے. یہ قرآن کیا ہے, کیا ہے, تذکرہ ہے. اگر آپ کہیں بھی جائیں, کوئی محفل ہو, نکاح کی محفل ہو, شادی کی محفل ہو, جرگے کی محفل ہو, خرید و فروخت کی محفل ہو, آپس میں کہیں گیدرنگ ہو, آپ میرے کلام کا ضرور وہاں کیا کرو, تذکرہ کرو. اتنا لازمی ہے یہ. اور ایک جب کہا ہے ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, یہی میرا تذکرہ ہے, جسے مجھے ملنا ہے اس کو چاہیے کہ اس کلام سے جڑ جائے. اب یعنی فمن شاء, فا کے معنی پھر یا پس, من, جو شخص, شاء چاہے, ذکرہ نصیحت حاصل کر لے, ہو اس سے, یعنی اس کلام کا جو چاہے کیا کرے, نصیحت حاصل کر. یعنی اتنا کھلے عام بتا دیا اللہ نے کہ یہ کسی مخصوص آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ ہر آدمی کے لیے ہے. جس کے دل میں اس کے اندر احساس پیدا ہوا اسی دل میں ہی اترنا شروع ہو جائے گا.
फी सुहुफ मुकर्रमा, ये क्या है? मुअज़्ज़ज़ किसमें है? सहीफों में, या दूसरा तर्जमा है आसमानी सहीफों में महफूज है। आसमानी सहीफों में महफूज है ये कलाम। जिसको चाहिए इसे तस्करात कर ले। ये किसी के इजारादारी नहीं है, ये किसके पास है? और ये हमेशा से लोहे महफूज में, जब से आदम अलैहिस्सलाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत तक, ये अल्लाह के हाथ में क्या है? इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मरफूअतुन क्या है? बुलंद बाला मकाम पे है। और क्या है? मुतहरा, क्या? पाकीज़ा लोगों के पास है। बेआईदी, ऐसे हाथों में जो क्या है? सफरा, लिखने वाले हैं। ये लफ्ज़ सफीर से, सफीर यानी ऐसे सफीर लोगों के हाथों में कि जो ले जा रहे हैं, पुछा रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके हाथ क्या है? पाक साफ है, खुद भी बुलंद बाला है, मुतहर है। और किरामन क्या है? मुकर्रम है। और बररा के माने क्या है? मुअज़्ज़ज़ है, किसी के झांसे में आने वाले नहीं है, दयानतदार निहायत। ये जो पैगाम है इसके पीछे एक वाक़या है, और वो वाक़या ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और बड़े बड़े सरदार आए थे दीन के मौजू पे बात करने या किसी मामले पे मौजू बात करने के लिए आए थे। उसमें रिवायत में आता है कि उतबा बिन रबिया, अमर बिन हशाम और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये 3 आदमियों का नाम आता है कि ये लोग बैठे हुए थे। इनका बड़ा नाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि इन आदमियों का मैं बात करूंगा, काम करूंगा और ये ईमान ले आए, तो ये तो लीडर लोग हैं, सरदार लोग हैं, तो पीछे पब्लिक तो भेड़ चाल है। जब ये आ जाएंगे तो इनके पीछे बस कराची से एक लीडर को ले लो, फिर कराची पूरी उसके पीछे। क्या ख्याल है? ये है ना, हम तो लीडर के पीछे जा रहे होते। तो नबी साहब सोच रहे थे कि यार ये लीडर आ गए ना तो फिर तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। वो इन्हीं में लगे हुए थे, कई महफिल बनाई हुई थी। इतने में अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन मक्तूम जो है वो आए, वो नबीना थे। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मक्तूम जब आए तो जाहिर बात है वो तो साहबी थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, दिल में कह रहे होंगे कि यार मैं इनको अगर ले आऊं ना, किधर आ जाओ, तो ये जो लीडर है ना ये कहेंगे यार इन गरीब गुरबा की जमात है कहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि इस वक्त मैं अहम बात कर रहा हूं तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम को तो मैं बात नहीं समझा सकता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं दी। अब जब तवज्जो नहीं दी तो अल्लाह तबारक व तआला तो ऊपर देख रहे था, उसके लिए अबर बिन हशाम की कोई हैसियत नहीं है, उतबा बिन रबिया की कोई हैसियत नहीं थी इस नाबीना के मुकाबले में। जो अर्श पे उसका मकाम था वो दूसरों का नहीं था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैगंबर है, जब तक वही नहीं आती पता नहीं चलता है, इसलिए वो उनमें मसरूफ थे, गलती तो नहीं कर रहे थे, बात सही कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, आपको जो बाहर से आया था ना उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, आपने इग्नोर क्यों किया? और मेरे ख्याल में अगर हम तो हर एक को इग्नोर करते, तो यार इस वक्त हमारे साथ आए, हम आदमी बैठा हुआ है, बाद में बात करेंगे। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती कोई हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है। यानी अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना सर। तो उनको ये कहा जा रहा है, जब ये बात हो गई तो जब अब्दुल्ला बिन मक्तूम रास्ते में मिलते हैं ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते मरहबा अब्दुल्ला, इन तरह के वेलकम अब्दुल्ला,
یار آپ کی وجہ سے مجھے عذاب اوپر سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ عذاب کیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ کئی غزوات میں جب جاتے تھے تو اپنا جان نشین عبداللہ بن مکتوم کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ کتنا بلند مقام ہو گیا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پرسنالٹیز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، اندر کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، جو عبداللہ بن مکتوم میں سب سے زیادہ تھا۔ غور دیکھیں کہ آپ نے ناگواری محسوس کی اور منہ بھی موڑا کہ وہ ایک نابینا چل کر آیا، کیا معلوم تھا آپ کو کہ وہ کیا کرتا؟ اپنے دل کو صاف کر لیتا، تزکیہ پا لیتا آپ سے، یا ایسی نصیحت حاصل کر لیتا جس نصیحت سے اس کو کیا ہو جاتا؟ علم میں منافع ہو جاتا، ایک نفع علم حاصل ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ لفظ ہے، یہ پراپر بات ہو رہی ہے کہ جو شخص 3 آدمی یا 4 جتنے بھی بیٹھے تھے، اما من استغنا، رہا وہ شخص، وہ لوگ جو بالکل بے پرواہ تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، فانت له تصدى، آپ زیادہ انہی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ وما علیکا اللہ یزکا، اے نبی آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی نصیحت ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ نصیحت اور دل میں اتارنا، ہدایت دینا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اب یہ پراپر ہو گیا دوسرا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مکتوم۔ مثال کے طور پر نام نہیں ہے، ویسے قرآن نہیں بتائے گا نام۔ رہا وہ شخص جو دوڑتا ہوا ہے آپ کے پاس، دوڑتا ہوا، یعنی اس کے قدموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہے کہ عرش سے گواہی مل رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے، دوڑتا ہوا تیری طرف آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں ڈر بھی رہا تھا، لیکن تم نے کیا کر دیا؟ فَأَنْتَ لَهُ عَنْهُ تَلَهَا، آپ نے اس سے منہ موڑا، بے پرواہی کی، غفلت کی اس سے، تو اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بلند مقام ہے، کیسی بات ہو رہی ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یاد رکھو کہ یہ میرا کلام ہر ایک کے لیے صدائے عام ہے، ہر ایک کے لیے کھلا تذکرہ ہے۔ فمن شاء ذکر، جس کو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ آسمانی صحیفوں میں محفوظ ہے، اور کیا ہے؟ بلند و بالا ہے، اس کو کوئی تخریب کار جا کر نقصان، اس میں کوئی سبٹریکشن، وہ کیا کہتے ہیں، ایڈیشن نہیں کر سکتا ہے۔ بے ایدی سفرا، ایسے معزز اور لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو مکرم لوگ ہیں، بڑے کرامت والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر معزز ہے۔ معزز اس طرح ہے کہ وہ کسی کے چکر میں کہ یار اس میں ایک لفظ ایڈ کر دو، وہ نہیں کر سکتے، بڑے ایمانت دار۔ اس کا دوسرا گرم لگیں گے، نہایت دیانت دار، نیکوکار جس آپ کہتے ہیں، ان ہاتھوں میں ہے۔ تو آج کا سبق میرا خیال یہ تھا، میں نے اصل آپ کو ٹائم دینا تھا، لیکن اس لیے میں نہیں دے سکا کہ میں کیونکہ بورڈ پہ پڑھانا ہوتا ہوں، تو اس لیے پھر آپ ناراض نہیں ہو۔ سیکھنا نہیں سر، آپ سے تو ہم سیکھنے آئے، اور اب صاحب سے بھی سیکھنے آئے ہیں، ہم آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے وہ اس لیے کہ بورڈ پر ہر آدمی نہیں پڑھا سکتا، ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ لکھنا، پھر اس کو بریک کرنا، اب اس میں بڑا ٹائم لگنا چاہیے، لیکن میں ٹائم اس لیے نہیں لگاتا ہوں کہ میں حضرت صاحب کو ٹائم دوں گا اور علامہ صاحب آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بھی، تو ہم چاہتے یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ آئیں۔ جس طرح میری کلاس میں 3 کلاسوں میں حضرت مولانا انتظام حق تھانوی صاحب وہ موجود ہوتے، اور وہ فاروق اعظم میں بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں، کیا نام ہے، اسماعیلیہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں، وہاں 2 پروگرام میرے ہوتے ہیں، دونوں پروگراموں میں وہ موجود رہتے، اور وہ کہتے پھر رضوان میں میرے ساتھ آتے، یعنی وہ بڑے عالم ہیں،
حضرت مولانا امتیاز الحق قادری صاحب بہت اچھے عالم ہیں، وہ میری کلاس میں ہوتے ہیں، میں ان کو قلم نہیں دیتا ہوں کہ قلم آپ نہ لیں، آپ صرف بیٹھے رہیں۔ یہ آپ کا بیٹھنا ہے اور آپ کی سرپرستی ہمارے لیے کیا ہے، بہت بڑا۔ تو سر آپ آئیے، کوئی بات کرنا چاہیں نہیں کریں اس کو بھی۔